جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں ایک بار پھر. تو ٹاس ہو گیا ہے پاکستان میں مقابلہ بھارت. پاکستان نے ٹاس جیت لیا ہے تو یہ پہلی اچھی خبر ہے. اور کپتان اس بات پہ تالیاں بیان ہیں. اور سلمان علی آغا کہتے ہیں آج کا میچ جیتنے کے لیے پرعزم ہے اور پاکستان نے یہ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس پوری ٹیم میں. یہ وہی عمان کے خلاف جو ٹیم بڑے میچ کے لیے ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ پلیز بند کر دیجیے گا بھائی یہ. اور کہہ رہے ہیں کہ دبئی کی کنڈیشن سے ہم واقف ہو گئے. جناب باسط بھائی انیشیل کامنٹ, پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ. جیسے شاہد بھائی نے پہلے کہا تھا کہ باؤنس ہے پچ پہ, اس حساب سے ہم نے کہا تھا کہ فاسٹ بالر کو کھلانا چاہیے, لیکن اگر انہوں نے وہی سیم ٹیم کھلائی ہے اس کا مطلب بال بریک ہوگا. اوکے ابھی ٹاس جیت کے بیٹنگ کریے تو کم از کم 170-175 رن کرنے چاہیے. بھائی جان کیا کہیے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اب اتنے رنز کرنے پڑیں گے پھر جا کے انڈین ٹیم انڈر پریشر آئے گی. اتنی دیر کچھ کہہ نہیں سکتے جب تک 1-2 اوورز نہ دیکھ لیں باؤنس اور بریک کتنا ہے, سیم کتنا ہوگا, اس کے بعد ہی پھر آئیڈیا لگا سکتے ہیں. اگر پاکستان ٹیم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم شاید ہمارے اسپنرز کام کرے, آؤٹ کر کے دے, بریک ہو تو وہ فائدہ اٹھا سکے ہمارے اسپنرز. جناب نجیب بھائی ٹاس جیتا ہے, بیٹنگ کر رہے ہیں بھائی جان اور ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں. عمان کے خلاف جو پلینگ 11 تھی وہی کھیل رہی ہے. دیکھیں وہ لگ رہا تھا کہ جو انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے, وننگ کمبینیشن کو چھیڑیں گے نہیں. تو وننگ کمبینیشن اگر اس میں فلاز ہیں تب بھی وہ اسی کے ساتھ ہی جاتے ہیں, تو آج بھی وہی کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا تھا بٹ یو تھنک اٹ از ناٹ دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو بیکاز وہ ایک الگ میچ تھا, الگ اپوزیشن تھی, الگ ماحول تھا, وہ یہ فارمولا نہیں. مجھے ابھی لگتا ہے کہ آپ نے اپنی جو بالنگ ہے اس کو بیلنس نہیں دیا ہے. رائٹ, بالنگ میں تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے, بٹ وی وش دیم بیسٹ آف لک. لک. آپ کا بھی خیال ہے نا کہ وہ یعنی یہ کمپیریزن غلط ہے, وہ ایک الگ اپوزیشن تھی تو اس بنیاد پہ وننگ کمبینیشن کے نام پہ تسلسل برقرار رکھنا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ کنڈیشن تھی بھائی. اور یہ دبئی میں کھیل رہے تھے, آپ عمان کے خلاف بھی وہی کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہی بالنگ لائن اپ کے خلاف کھلا رہے ہیں. تو میرے خیال سے چینج تو بنتی تھی لیکن وہ ٹیم بہتر سمجھتی ہے, انہوں نے پچ کو دیکھ کے ڈیسیژن لیا ہوگا. لیکن بالنگ کھلا لیتے, ایک بالر ایڈ کر لیتے تو ہماری بالنگ اسٹرانگ ہوئی نہیں تھی. پھر آپ پہلے بیٹنگ کریں اس بالنگ کے ساتھ, ایک فاسٹ بالر ہے آپ کے پاس. جی تو اینڈ پہ اگر 8-10 کی ایوریج ان کو چاہیے ہو تو کون بالنگ کرے گا شاہین کے ساتھ, یہ ایریا دیکھنا آپ کھلا رہے ہیں. تو میرے خیال سے چینج تو بنتی تھی لیکن وہ ٹیم بہتر سمجھتی ہے, انہوں نے پچ کو دیکھ کے ڈیسیژن لیا ہوگا. لیکن بالنگ کھلا لیتے, ایک بالر ایڈ کر لیتے تو ہماری بالنگ اسٹرانگ ہوئی نہیں تھی. پھر آپ پہلے بیٹنگ کریں اس بالنگ کے ساتھ, ایک فاسٹ بالر ہے آپ کے پاس. تو اینڈ پہ اگر 8-10 کی ایوریج ان کو چاہیے ہو تو کون بالنگ کرے گا شاہین کے ساتھ, یہ ایریا دیکھنا پڑے گا پاکستان ٹیم کو. اب اپنے بالرز کو سلمان نے کیسے یوٹیلائز کرنا, کوچ کپتان کو کیا پلان دیتا ہے. ابھی تو بیٹنگ کا سوچیں, جب بالنگ آئے گی تو یہ ایک چیزیں سامنے ہم نظر آ رہی ہیں کہ یہ پرابلم ہو سکتی ہے. باسط بھائی یو آر لٹل بٹ سرپرائز اس ڈیسیژن سے. دیکھیں ہمارا ایک دستور ہے, جو ٹیم جیتی ہوئی ہوتی ہے ہم کہہ رہے وننگ ابھی سے نہیں ہے 90s سے. اچھا صحیح, مطلب انہیں ہم بولیں وہ غلط ہو, ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اب بیٹسمینوں کا کام ہے کہ رنز آن دا بورڈ, اتنے رنز بنا کے دیں کہ یہ ٹیم ڈیفینڈ کرے. یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ 120 پہ آؤٹ ہو جائے تو پھر ہم بالر پہ بات کر رہے ہوں. صحیح, پہلے جو بیٹسمین کا کام ہے اب وہ پورا کریں انشاءاللہ. چاہے سامنے کوئی بھی ہو, آپ اپنے مطلب جو ایک ہوتا نا بیس بنانا, آپ سے کھیلیں 6 اوور آپ اچھا کھیلیں تو پریشر میں وہ آئیں گے نا. تو جب وہ پریشر میں آئیں گے, رنز آن دا بورڈ ہوں گے تو ان کی بیٹنگ بھی پریشر میں آئے گی. اب سے 23 منٹ بعد پہلی گیند پھینکی جائے گی پاکستان بمقابلہ بھارت میں. پاکستان نے وہی ٹیم برقرار رکھی ہے جو کہ عمان کے خلاف کھلائی تھی. اب وہ آپ باسط میں آپ پاکستان ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں, اب وہ کتنا اسکور ہوتا ہے ذرا شاہد سے پہلے. شاہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں پہ جو ہمارے تینوں پینلسٹ ہیں وہ تھوڑے سے سرپرائزڈ ہیں اس فیصلے سے کہ آپ نے وننگ کمبینیشن کے نام پہ وہی پلینگ 11 کھلائی. یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ایک الگ اپوزیشن تھی, الگ معاملہ تھا. آپ ظاہر ہے وہاں پر موجود ہو تو آپ کنڈیشنز اور پچ اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آر یو آلسو اے لٹل بٹ سرپرائزڈ بائی دس ڈیسیژن؟ نہیں, میں سرپرائز نہیں ہوں. اچھا, حالانکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ حارث رؤف کھیلیں, لیکن سنجے منجریکر نے جب پچ رپورٹ دی تو انہوں نے کہا کہ یہ خشک ہے, یہ بالکل ڈرائی ہے اور یہ سیکنڈ بالنگ میں زیادہ اسپن لے گی. تو اسی لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اسپنرز کے ساتھ جائیں اور حارث رؤف کو ٹیم میں نہ شامل کریں. تو چاہتا تو میں یہی تھا اور بھی سب لوگ کہ حارث رؤف کو کھلاتے, لیکن پچ اور کنڈیشنز کو دیکھ کر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے. اوکے, اور اب جو پچ اور کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں کتنا اسکور, اور پھر انڈین بولنگ دیکھتے ہوئے, انڈین بیٹنگ دیکھتے ہوئے کتنا اسکور پاکستان کرے تو پھر ہم ایک انٹرسٹنگ میچ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟
دیکھیے 180 رنز کرنے ہوں گے. انڈیا کی بیٹنگ بہت زبردست ہے, پاورفل ہے, وہ اسپنرز کو بھی اچھا کھیلتے ہیں, وہ پچ کو ایکویشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کم از کم پاکستان کو 180 رنز کرنا چاہیے, جس کے بعد ہی کم از کم کمپٹیٹیو میچ, مقابلے والا میچ دیکھنے کو ملے. کامران بھائی اور باسط بھائی شاید بہت زیادہ اگری نہیں کر رہے بات. 180 کم لگ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں, 180 تو ہمیں کرنے چاہیے. اگر ٹاس جیت کے, جیسے سنجے منجریکر نے پچ رپورٹ میں بتایا کہ ڈرائی ہے پچ, تو وہ ان کے اسپنر ایسے نہیں ہے کہ ہمیں 180 کرنے دیں گے. ہمیں بڑی محنت کرنی پڑے گی. ہماری بیٹنگ لائن اپ جس فارم میں ہے سب کو پتا ہے, لیکن فی الحال 180 پہ فائٹ ہوگی. اس سے کم کریں گے تو انڈین ٹیم کو چانس مل جائے گا جیتنے کا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہتر سمجھتے ہیں. ہم نے بھی یہی کہا کہ پچ ڈرائی ہوگی تو پہلے باری کریں, سیکنڈ ٹائم شاید ہمارے اسپنر کام کر سکے. لیکن پھر میں بولوں گا ہمیں لاسٹ کے اوور میں پرابلم نظر آ رہی ہے ابھی سے ہی. دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ کیونکہ پچ ایسی ہے تو ہم اسپنر کھلا رہے ہیں, یہاں تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ اسپنر کو بٹھا دیں. بات یہی تھی نا, یا تو آپ صاحبزادہ فرحان کی جگہ, اوپینین ہے کہ ایون ایک بیٹسمین کو بٹھا کے اسپنر ڈال دیں, صاحبزادہ فرحان کی جگہ کھلا لیں یا فہیم اشرف کی جگہ کھلا لیں. تو بس یہ وہی والی بات ہے کہ وہ آدھا تیدر آدھا بٹیر والا فارمولا جو ہے وہ ذرا زیادہ پسند ہے ہمارے ہیڈ کوچ کو, تو وہ آل راؤنڈرز پہ ذرا زیادہ. آج کل کی بات نہیں, پرانا ہی مائنڈ سیٹ ہے وننگ کمبینیشن, بچپن سے سنتے ہیں نا وننگ کمبینیشن. اور نیوزی لینڈ والوں کا بھی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ وہ آل راؤنڈرز پہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, ابھی سے نہیں, شروع سے. اگر آپ ان کی ٹیم دیکھیں پہلے بھی جو تھی وہ آل راؤنڈرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہی مائنڈ سیٹ مائک ہیسن یہاں پہ لایا ہوا ہے, اللہ کرے کامیاب ہو. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے جس طرح ابھی شاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ سنجے نے بولا ہے, تو پہلے ہم پچ دیکھ لیں گے. اگر بریک ہوا نا تو 170 رن کرنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں کہہ رہا ہوں پھر بریک ہے, اگر انہوں نے کہا تو 180 آپ کیسے بنا سکتے ہیں, بڑا مشکل ہے. ان کے اسپنرز بڑے کوالٹی والے ہیں, میچ ونر. ان کی ٹیم کیا کھیل رہی ہے؟ ہاں چیک کرتے ہیں شاہد بھائی سے, اگر یہ پوچھ سکیں یا بتائیں تو کہ ہمیں کہ انڈیا نے بھی ایگزیکٹلی وہی کمبینیشن برقرار رکھا ہے, چینجز ہیں انڈین ٹیم میں یا نہیں. اور وہ اگین ایک ماحول جو ہم کہتے ہیں غیر ضروری ماحول ہے جو کہ نہیں بنانا چاہیے, اس کا عکس آج ٹاس میں بھی اس وقت نظر آیا جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹاس میں ایک روایت ہے, اچھی روایت ہے, کہ مخالف ٹیم سے ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے. دونوں کپتان نے ٹاس کے بعد ہاتھ نہیں ملایا آج دبئی میں پاکستان. ناٹ آئی وڈ سے ایز اے کرکٹ فین ناٹ اے گڈ جیسچر. بے شک سامنے انڈین ٹیم ہو جو, اینڈ اگین میں اس میں انڈین سائڈ کو اس لیے بلیم کروں گا, آئی ایم ناٹ بینگ بائسڈ ہیئر, میں انڈین سائڈ کو اس لیے بلیم کروں گا کہ محسن نقوی صاحب نے جب سوریا کمار یادو سے ہاتھ ملایا تو پاکستان میں کسی نے نہیں کہا, ہمیں کوئی ٹی وی چینل پہ ٹرانسمیشن نظر نہیں آئی کہ کیوں ملا لیا انڈیا سے, ہاں یہ تو دشمن ہے. حالانکہ وہ ہیں ظاہر جنگ ہوئی, لیکن وہاں میں ایک طوفان برپا ہوتا نظر آیا انڈیا میں کہ ہاتھ کیوں ملایا محسن نقوی سے, اور یہ وہاں پہ طوفان برپا ہوا تھا اور آج یہ ہینڈ شیک نہیں ہوا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں گیم کو گندا نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کا ایک عکس ہمیں نظر آیا ہے. سو نجیب بھائی, شاہد بھائی نے 180 کا نمبر دیا, جسے آپ لوگ تھوڑا سا ڈسیگری کرتے نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا اگر ایسی ہی پچ ہے جیسا کہہ رہے ہیں, تو وہی سوال آپ تینوں سے کہ آپ کے خیال میں کتنا اسکور ول بی اے فائٹنگ اسکور؟ دیکھیں وہ تو آئیڈیل کمال ہے, صحیح آئیڈیل سینیریو تو یہی ہے نا کہ 175 ہو جائے, لیکن جس طرح کی پچ بتا رہے ہیں, جس طرح کی پچ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, 160 بن جائے تو بہت ہے. ہاں اوکے, یعنی 160 میں بھی ہم میچ پھنسا سکتے ہیں, مطلب بننا تو چاہیے کم از کم. ٹھیک ہے جناب, آپ کے خیال کیا نمبر ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اب جیسی پچ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ پھر تو 150 پاکستان ٹیم کے لیے بڑے مشکل ہوں گے کرنے, جیسے ان کے پاس اسپنرز ہیں, جیسے سنجے منجریکر نے پچ رپورٹ دی ہے, تو وہ 150 بھی کرنے کے لیے بڑی ہو جائے تو میچ پھنس سکتا ہے. دیکھیے اراؤنڈ 170 180 رائٹ, آپ کا بھی خیال ہے؟ 165-70 اگر بریک ہو رہا ہے. دیکھیں ہم نے ابھی پہلے بات کر رہے ہیں میچ سے, جب پچ دیکھیں گے جب کی بات ہے. اور آپ کے سوال کا جواب آصف ہے کہ انڈیا بھی ایگزیکٹلی یعنی سیم ٹیم کے ساتھ, دونوں ٹیم ان کے پاس بھی 5واں بالر شارٹ ہے. اوکے, سو یہ اور اوور آل ایک ریلیٹیولی لو اسکورنگ میچ شاید ہونا نہیں چاہیے. مطلب لو اسکورنگ کا میچ ہے 120-25-30. یہ لو اسکورنگ اس وقت ہوگا نا پاکستان نے 120-30 پہ آؤٹ ہو, پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیے عمان میں بھی یہی بات کی تھی, یہاں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جب آپ ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کر رہے ہیں نا, دین پھر آپ کو رنز اچھے بنانے چاہیے. جب آپ نے اس چیز پہ انحصار کیا ہے کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے تو اس کا کچھ فائدہ تو اٹھانا ہے نا. لیٹس سی. میچ ٹاس سے پہلے شام والی ٹرانسمیشن دوپہر والی میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ صاحبزادہ کو آپ ریسٹ کرائیں. اب وہ کھیل رہے ہیں نا, اس کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ پرفارم کرے, کہ آپ کے خلاف جب دنیا بات کرے پھر آپ پرفارم کرو. خلاف نہیں کر رہے تھے, مطلب کمبینیشن کو اچھا پلیئر فارم میں نہیں ہے, کہہ رہے تھے یہ میچ نہ کھلائیں, سب بات کر رہے ہیں کہ اس کو نہ کھلائیں.
اور پھر وہ پرفارم کرے. کانفیڈنس شو کیا ہے ٹیم مینجمنٹ نے, ہاں تو ابھی اس کی ڈیوٹی ہے. کھڑا کر دیا ہے. بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سسٹم کا منجھاوا پلیئر ہے, وہ ایسے ہی نہیں آیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کوئی ایک دو پرفارمنس میں نہیں آیا, اس کی پرفارمنسز ہیں پیچھے, تو اس کے بعد ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ڈیلیور کرے. لیٹس سی. اور ابھی جو پچ کنڈیشن بتائی ہے اس میں بیٹنگ سائڈ پہ ٹیکنیکلی اگر یہ وہی پچ ہے جس طرح کے, اور آف کورس یہ آل دی ریزن ٹو بلیو کہ ویسی پچ ہوگی, شاہد ہاشمی بتا رہے ہیں اور وہاں سنجے منجریکر نے پچ دیکھ کر وہیں سے اپڈیٹ دی ہے, تو یہ والی کنڈیشنز پاکستان میں کس قسم کے یا کس بیٹسمین کو سوٹ کرتی ہیں؟ یہ پچ کن پلیئرز کے لیے آئیڈیل ہے؟ سلمان علی, جو اپنا ٹائم لے کے ڈرافٹ کرے, گیم بنائے. رائٹ. کامران بھائی دیکھیں میں تو ڈیپینڈ کروں گا ٹاپ 3 پہ. جیسی ماضی کنڈیشن جن کا کام ہے, جنہوں نے امپیکٹ ڈالنا وہ ٹاپ 3 نے ڈالنا. سلمان علی آگا پہ بات آ گئی تو پھر 150 بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا, یہ بات 150 بھی نہیں ہوتا نظر آ رہا. ہاں جی, تو اس لیے ٹاپ 3 کو ایک کو 70-80 رنز کرنے پڑیں گے, پھر جا کے آپ 180 کا پھٹا لگا سکیں گے. پھر وہ اتنا تیز نہیں کھیل سکتا نا جو ٹاپ 3 ہمارے کھیل سکتے ہیں, تو وہ والی چیز بھی میٹر کرتی ہے. سو اگر رنز آن دا بورڈ چاہیے تو ابھی جب 16 منٹ بعد پہلی گیند پھینکی جائے گی تو اس کے اگلے 15-20 منٹ یعنی شروع کے 3-4-5 اوور میں آپ نے تیز کھیلنا ہے, رنز آن دا بورڈ تبھی ہوں گے. ابھی تو یہ دیکھیں گے نا کہ وہ اپنا بھومرا کے ساتھ پانڈیا سے بال کراتے ہیں یا ورن چکرورتی سے بال کراتے ہیں. جس طرح ابھی شاہد بھائی بتا رہے ہیں سنجے منجریکر صاحب نے بولا تو وہ ورن آ جائے گا فوراً کہ بریک ہو رہا ہے, یا اکثر پٹیل آ جائے گا. اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر تو بہت اچھا چانس ہے ہمارے ٹاپ 3 کو, جس طرح کامی بات کر رہا ہے. اور میں نے جو بات بولی ہے سلمان علی آگا کی کہ وہ اسپنرز پہ اچھا کھیلتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی باری تک آ جائے, باری تو اگر 70 رن کا اسٹینڈ مل جاتا ہے 7-8 اوور میں تو وہ بہت اچھا ہے, وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر لے. اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے جو سلمان علی آغا نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس میں کہا کہ او جی آئی ڈونٹ مائنڈ, بے شک پوری دنیا میں یعنی اس طرح کی بات ہے, سب سے کم سکسز جو ہماری ٹیم نے مارے وہ مسئلہ نہیں ہے, بس جیت جائیں ہم. یہ بات اب کانٹراڈکٹری نہیں ہوگی؟ جو ماڈرن ڈے کرکٹ ہے اس میں نہیں آپ یعنی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, زیادہ چھکے ہوں گے, زیادہ تیز گیم ہوگا, زیادہ رن بورڈ ہوں گے, تو ہی آپ ایک فائٹنگ. لیکن ابھی اس سال میں جو پاکستان ٹیم کھیل رہی ہے سب سے زیادہ چھکے اسی سال مارے ہیں, تو وہ اس چیز کو فالو تو کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. لیکن ان کا پوائنٹ بھی صحیح ہے کہ چاہے چھکے ہوں یا نہ ہو, جیت میٹر کرتی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہے انڈیویجول پرفارمنس میں بہت ہم نے ٹائم برباد کر لیا, اب ہمیں جانا ہے ٹیم کی پرفارمنس کو بیٹر کرنا. ایسا نہیں ہوگی زیادہ تر, میں اسپیسیفک ٹیم کی بات بھی کر رہا ہوں, لیکن جنرلی بھی کہ جیتنے کے لیے آپ کو چھکے چوکے چاہیے, مطلب T20 ہے, ڈیمانڈ ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کی. ظاہر ہے یہ تو ڈیمانڈ ہے ماڈرن ڈے کرکٹ کی. اب آپ ایسے تو نہیں کھیل سکتے. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے وہی بات کر رہے تھے نا, جو انگلینڈ نے پرفارم کیا 304 رن کیے, وہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کیے. مطلب کتنی بڑی ٹیم ہے, کوئی ایسی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے. تو یہی ہے نا جناب. دیکھیں جیت بڑی میٹر کرتی ہے, چھکے لگے یا نہ لگے, لیکن جہاں کے بات کر رہے ہیں وہ کنڈیشن ڈیفیکلٹ تھی بیٹرز کے لیے, اتنی ایزی نہیں تھی کہ آپ ہر دوسرے تیسرے بال پہ چھکا مار دیں. وہاں پہ اچھا کھیل رہے ہیں, جیتے ہیں, کانفیڈنس آیا, بلڈ کیا. اس کے بعد آج کے میچ میں وہ نظر آنا چاہیے کہ ہماری جو تیاری تھی 10 دن کا کیمپ وہاں پہ لگایا, ٹرائی نیشن کھیل رہے ہیں, وہ جیتے ہیں, کوالٹی اسپنرز کھیل رہے ہیں. آج نظر آنا چاہیے کہ ہم لوگ اس ٹرائی سیریز سے سیکھے ہیں کچھ, اب اس میں ہم نے بہتر کرنا, ہم نے غلطیاں نہیں کرنی. اگر غلطیاں کی تو وہ پھر آپ پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو دوبارہ پھر اٹھنے نہیں دیں گے میچ میں. بڑے پروفیشنل ہیں, نمبر 1 ٹیم ہے, بڑا ہوم ورک کر کے آتے ہیں, تو ان کے مائنڈ سیٹ یہی ہوگا کہ پاکستان ٹیم کو ہم ارلی اور ڈومینیٹ کر لیں, پکڑ لیں, پریشر میں ڈال دیں, اس کے بعد اٹھنے نہ دیں. 153 sixes by Pakistan in 2025, highest ever in a calendar year. اور ابھی 2025 چل رہا ہے, ٹرائی کر رہے ہیں, کر رہے ہیں نا. کم از کم یعنی ہم نے مائنڈ سیٹ چینج کرنے مان لیا ہے کہ نہیں, ہمیں اس اپروچ کرنا ہے. پہلے تو ایکسپٹینس چاہیے نا, پہلا کام. دیٹس وائی دیر آئے لیکن درست آئے. بالکل, اور اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیم کو جو ہے نا تھوڑا سا پیشنس دکھانا پڑے گا, ہمیں شو کرنا پڑے گا کہ یہاں سے ہم ایٹ لیسٹ ایک اچھی ڈائریکشن میں تو جا رہے ہیں. اس میں تو کوئی عجیب آپ بات کر کم سے کم ڈاٹ بال پاور پلے میں عمان کے خلاف کتنی ہو گئی تھی, مطلب 29 رن پہ 29 بالوں میں 29 بنا رہا ہے. اگر ایک کھلاڑی عمان جیسی ٹیم کے خلاف صاحبزادہ نے ڈاٹ بال کم, اور جو پلان دیا گیا ہے نا, جو بنایا گیا ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں. دیکھیں اگر پلان کے آپ اپوزٹ کھیلتے ہیں تو پھر نیچے والوں پہ پریشر پڑتا ہے. ہاں جی بالکل. آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے 6 اوور میں منیمم اتنے رن بنانے, اور وہاں پہ وہ منیمم رن بنتے نہیں ہیں, تو پھر نیچے والوں پہ پریشر ڈالے نا. تو جو آپ کو پلان دے رہا ہے ہیڈ کوچ یا مینجمنٹ دے رہی ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور میرا خیال ہے 3 پوزیشن میں آپ یہ T20 کو بانٹیں.
6 ओवर 15 ओवर एंड देन लास्ट आखिरी के 5. लेकिन लास्ट 5 ओवर्स के लिए आपको विकेट्स इन हैंड रखना चाहिए. सही बात. ये नहीं कि 7 आउट हुए तो आप 5 ओवर में बोलें कि मतलब शाहिनशाह अफरीदी मारे. भाई आजकल की मॉडर्न डे में ना लास्ट के 5 ओवरों में 60-70 रन बन रहे हैं जी. ये पाकिस्तान टीम को सोचना पड़ेगा कि हमने लास्ट 5 ओवरों में इतने रन करने हैं तो फिर जाके एक फाइटिंग टोटल बनेगा. सही. इसमें तो किसी की दो ओपिनियन नहीं है ना कि टॉस जीत के फैसला तो बिल्कुल ठीक है. ठीक है, जैसे पिच रिपोर्ट दी है, जैसे पिच रिपोर्ट है. देखिए हमने पिच नहीं देखी है, वो वहाँ मौजूद है, उन्होंने देखी है, उनका फैसला है, ठीक फैसला. अब उस फैसले को सही साबित करना उनका काम है ना. हाँ वो तो है. और आप लोग के तज्जिए से लग रहा है कि यानी ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज गुड टू विन अ टॉस, लेकिन ये कोई बहुत इट वाज नॉट अ वेरी क्रूशियल टॉस टू विन. इज दैट द केस? नो नॉट रियली. हम तो पहले सोच रहे थे कि बॉलिंग करनी चाहिए. अब इससे मैटर नहीं करेगा. अब आपने जैसे शुरू से बात करें अफगानिस्तान वाले मैच में कह रहे थे कि भाईजान टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट कंडीशन वहाँ टॉस बहुत जरूरी है. तो उतना इंपॉर्टेंट उतना क्रूशियल नहीं है ना, इसमें नहीं था इस मैच में. लेकिन अब वो भी फंस सकते हैं, वो भी एक बॉलर के साथ खेल रहे हैं. डेथ बॉलिंग कौन करेगा? वो उनके पास भी ये प्रॉब्लम है जो हमारी टीम में है. बुमराह तो नहीं ना दोनों एंड से बॉलिंग करेगा जैसे शाहीन करेगा. तो ये अब गेम प्लान क्या होता है, गेम अवेयरनेस यहाँ पे पता चलेगा कि किस टीम की ज्यादा स्ट्रांग है, कौन होमवर्क करके आया. मैं बासित भाई कामरान से एक सवाल पूछ सकता हूँ आपकी? जरूर जरूर जरूर. कि उनका जो ऑलराउंडर है वो बहुत तगड़ा है, पक्का प्लेयर है ना यार. अगर आप हार्दिक पांड्या की बात करें ना तो उसने जो है उसको आप प्रॉपर आप फहीम अशरफ से कंपेयर नहीं कर सकते. पाकिस्तान की टीम में और उनकी टीम में फर्क है, उनके पक्के प्लेयर हैं, हमारे कच्चे प्लेयर हैं. लेकिन आप नंबर हमारी कोई नई टीम थोड़ी है. आप नंबर ऑफ मैचेस देख लेना, मुझे लग रहा है हमारी टीम के ज्यादा मैचेस है T20 नंबर ऑफ मैचेस. अच्छा अभी भी. लेकिन उनकी टीम नंबर 1 है, सारे मैच विनर है, उन्होंने मैच जितवाए हुए हैं. अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट पे वरुण चक्रवर्ती आता है, वो मैच विनर है उनके पास. तो हमारे पास 2-3 के अलावा हम सोच रहे होते हैं यार 11 कैसे पूरे करें. हार्दिक की 6 इनिंग्स में 13 विकेटें हैं और 3 बार ऐसा हुआ है कि 3-3 विकेटें ले चुका है. तो वो प्रॉपर बॉलर की तरह इस्तेमाल होता है. बैटिंग में वो ही इज लाइक एन, वो कहते हैं ना एक असैसिन नहीं होता, काम बताओ. वो वैसे जाता है. और वो भी जैसे हम हमेशा जाहिर विराट कोहली की बात करते हैं, ये भी जीत का खेलता है, जीत का सोच के खेलता है हमेशा. ये देखे इनकी टीम भी इसके बगैर बनती भी नहीं है वाइट बॉल में. ऐसा मैच विनर ऑलराउंडर बनाया हुआ, उसको बड़ा देखे चला रहे हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाते हैं, वो उसकी एनर्जी सेव करते हैं. तो यही उनकी मेरे ख्याल से कामयाबी है. कैन डुबे बी द वीक लिंक बासित भाई? वीक लिंक तो है, लेकिन वो टीम नंबर 1 है ना, उसको कॉन्फिडेंस उसका आप देखो पिछले मैच में भी उसने आउट कर दिया. उनके पास बेहतरीन ऑलराउंडर है पांड्या, उन्होंने उसके साथ डुबे को लगाया. हमारे पास जो हमारा बेस्ट ऑलराउंडर है, हमें पता ही नहीं फास्ट बॉलर ऑलराउंडर कौन है. क्या बात है ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का कौमी तराना जो जब भी जैसे भी जिन भी हालात में उन्हें रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी होता है. और क्या ही एक जबरदस्त माहौल है जो यकदम मतलब पाकिस्तान के कौमी तराने को वक्त नहीं चाहिए होता है कोई एक माहौल बनाने के लिए, बस ये धुन बजती है और हम सबके वजूद का एक एक हिस्सा जो है और एक एक रुआ जो है वो कांप सा जाता है, एक खास कैफियत हो जाती है. तो जनाब पाकिस्तान बमुकाबला भारत मैच से कबल पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा गया है और अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान अपनी बैटिंग का आगाज करेगा. टॉस जीतेंगे रहते हैं. बासित भाई यू अग्री एज अ क्रिकेट फैन? सर मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छी साइट नहीं लगी कि जनाब वो कप्तानों ने अपनी बात की और चले गए, हैंडशेक नहीं किया. और मैंने अपना बताया कि मैं इसमें इंडियन साइड को इससे ज्यादा ब्लेम करता हूं कि एक कयामत बर्पा कर दी थी सूर्या कुमार यादव कि तुमने क्यों मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया. तो फिर ये अगेन एक जेंटलमैन गेम जिसको हम कहते हैं उसको गंदा करने वाली बात नहीं है. जेंटलमैन गेम वैसे रहा भी नहीं, अब रहा भी नहीं, सही बात. हाँ, लेकिन अच्छा साइन नहीं है. हाँ. क्योंकि ये सरकार ने भेजी ना टीम, तो सरकार को हुक्म देना चाहिए कि आप क्या कर रही है. मतलब आप हाथ ना मिला के आप मैच के बाद भी नहीं मिलाएंगे फिर तो. हाँ. बात तो यही है ना, फिर तो इसका मतलब आप खराब कर रहे हैं ना. और कुछ डिसेंसी को बरकरार रहने देना चाहिए ना, उसको नहीं छेड़ना चाहिए. कुछ ये आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं. हाँ. होटल में कमरों में साथ होते हैं. अब टीवी पे आते हैं तो मजबूरी मतलब कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनकी वजह से, जैसे वो रिपोर्टर साहब थे, क्या नाम था, अर्नब गोस्वामी. हाँ, तो उनकी वजह से ये मसला हुआ है. बाकी मेरे ख्याल से गलत है. सही, उनको भी वो मजाक के तौर पे देखते हैं, सीरियसली. अपनी आवाम भी नहीं. देखिए मैंने अपनी क्रिकेट लाइफ में ये फर्स्ट टाइम देखा है ना. ये मैंने क्लब के मैच में भी टॉस होता है तो शेक हैंड किया. आपने कभी ये मंजर नहीं देखा कि टॉस हुआ और हैंडशेक ना हो, और दूसरी नई बुरी बुनियाद पड़ी है. बिल्कुल बुनियाद देखी हमने आज नहीं, लेकिन आई डोंट नो. लेकिन सूर्या को ये देखना चाहिए स्टेडियम फुल है.
فینز آئے ہیں کرکٹ کو دیکھنے کے لیے، ان کے فین زیادہ ہیں، ان کے فین زیادہ ہے، تو وہ میرے خیال سے وہ کرکٹ دیکھنے آئے ہیں تو ان کے لیے دیکھتا ہے کہ یہ انڈینز ہیں زیادہ، یہ بھی خوش ہوں گے. تو میرے خیال سے ایک ایسا نہ کر کے بلیم، خیر پلیئر کو کیا کہ اتنا زبردست لڑکا ہے، بڑا فرینڈلی ہے، صرف کیا پریشر میں اپنے پریشر میں اپنی عوام میڈیا گلے پڑ گیا تھا. آپ نے کیا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے اپنے ملک میں، تو ظاہر ہے وہ بیچارہ کیا کرے گا. پلیئرز پہ تو بلیم ڈالنا بنتا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. اور ہم سب کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ یار کیا کریں بھائی. سب سے بڑی بات یہ کہ سارا بات پاکستان کا پہلا نقصان ہو گیا ہے. ایکچولی صرف ایک رن پہ پہلی گیند وائڈ ہو گئی. ود دا بیٹ پاکستان نے ایک بھی رن سکور نہیں کیا اور پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی ہے بھارت کے خلاف. اور سائم ایوب جن سے بہت امیدیں بہت توقعات تھیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ آج ایک آئیڈیل موقع ہے، جیسے فخر زمان نے اپنا نام بنا لیا تھا ایک میچ میں سکور کر کے، آج سائم یہ کام کرتے ہیں، فرحان یہ کام کرتے ہیں. بہرحال ہاردک پانڈیا نے آغاز کیا انڈیا سے، پہلی گیند وائٹ کرائی اور اس کے بعد ایک رن پہ پاکستان کا، یعنی اب ایک رن ایک آؤٹ پاکستان، جس کا مطلب ہے ظاہر ہے وی کین سیفلی دیکھ اس سے برا آغاز پاکستان کا نہیں ہو سکتا تھا. بھارت کے خلاف پاکستان کی پہلی وکٹ ایک رن پر گر گئی ہے. باسری صاحب کوئک انالیسس. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں پوائنٹ پہ جس نے کیچ پکڑا ہے وہ فائن لیگ پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ہے بھمراہ. کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ انہوں نے بالر کو بھی جو پیورلی بالر ہے جی اس کو کھڑا کرا ہوا ہے، اور تھوڑا فلیش بال پہلا اندر آیا جو وائٹ بال اسی وے میں کھیل گیا، بال سوئنگ بھی ہوا ہے، مطلب سیم ہوا ہے. اچھا سائن ہے کہ بعد میں بال بریک ہو، لیکن 160-70 رن کے لیے پچ بہت اچھی ہے. محمد حارث، اچھا 160-70 اس پچ پہ اچھا ہوگا، بہت اچھی پچ ہے یہ. اچھی پچ ہے. کامران بھائی کچھ آپ ڈس ایگری کرتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں وہ سیم جیسے ہو رہا، نیا بال تو ہوگا، لیکن جب ہماری بالنگ ہوگی تو ہمیں بھی ضرورت ہوگی فاسٹ بالرز کی دوسرے اینڈ پہ. کون وہ فہیم اشرف کیا ایسا کر سکے گا؟ اور دوسرا آپ دیکھیں کہ باؤنس کتنا ہوا، ارلی آن اینگل کرنا. پھر دو چیزیں آج میں نے اپنی لائف میں دیکھ لی ہے، بمراہ کو پوائنٹ پہ کھڑے ہوتا اور ٹاس پہ نہ شیک ہینڈ کرنا. لیکن پاکستان کا ڈیزاسٹر انیشیل اوور یہ آپ نے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا ہے. نہیں یہ تو ہم نے بار بار دیکھا. دوسرا یہ کہ سائم کی پچھلے میچ میں بھی یہی پرفارمنس تھی سیم. دیکھیں ابھی کنٹینیوٹی ہے، ایک بال پہ آؤٹ ہو گئی. ٹاس پہ جو ہاتھ نہیں ملایا نا وسیم بھائی، اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن آج جو انہوں نے ہاتھ نہیں ملائے نا، اس کا مطلب ہے ان کے جو جرنلسٹ ہیں جو ان کے پریشر ڈالا گیا ہے وہ کرکٹ سے بڑے ہو گئے کام. ہاں ٹھیک بات ہے. اور یہ وہ منظر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کو پہلی وکٹ کا نقصان ہو گیا ایک رن پہ، اور اب حارث آئے ہیں محمد حارث. سو جب اتنا بالکل بگننگ میں جب یہ نقصان ہو جائے نجیب بھائی، تو پھر آنے والا بیٹسمین بھی تھوڑا سا ظاہر ہے اٹس اے ویری ڈس اپوائنٹنگ سٹارٹ. اور سائم کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ بہت ڈرے ہوئے ہیں. اور obviously پچھلے میچ میں بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو آل راؤنڈر بنانے کی اتنی جو جد و جہد چل رہی ہے نا، اس پہ وہ ان کی بیٹنگ سفر کر رہی ہے. اب آئی سی سی کی رینکنگ میں 10 نمبر پہ آ گئے آل راؤنڈر کی رینکنگ میں، تو بیٹنگ کہیں اس وجہ سے زیادہ اسٹرگل نہ کرتی جائے. لیکن آئے تو ایز اے بیٹسمین تھے نا، پہلے ادھر تو دھیان دیں. اب آگے کرکٹ ایز اے آل راؤنڈر کرائے جائیں گے تو اب دھیان وہاں غلط ہے نا. سو جناب یہ پہلا اوور چل رہا ہے، اس کے 5ویں گیند سیکنڈ لاسٹ گیند دیکھ لیتے ہیں. ہاردک پانڈیا نے آغاز کیا ہے انڈیا کی طرف سے، زبردست آغاز کیا ہے انڈیا کے لیے آف کورس انہوں نے، اور پاکستان کا ایک سست آغاز، ایک رن. ابھی آخری گیند دیکھتے ہیں، پہلے اوور کی پھر تجزیہ لیتے ہیں. لیکن سیم بھائی پہلا اوور ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ وکٹ فالو کنڈیشن کو اسیس کریں نا، کیا باؤنس ہے، کتنا سیم ہو رہا ہے، پیس کیا، وہ چیزیں ایز اے اوپنر آپ کو کرنی پڑتی ہیں. آپ ارلی آن ایک پہلی فرسٹ بال پہ سیکنڈ بال پہ آپ چلانی نہیں شروع کر دیتے. جو اچھے اوپنر ہوتے ہیں، جو جن کو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کنڈیشن کو پہلے اسیس کرتے ہیں. چلا بھی آپ ہاف ہارٹیڈلی رہے نا، پورا کھل کے اگر شاٹ کٹ مارے. یہ پہلے اوور کی ہم آخری گیند دیکھتے ہیں، پھر ذرا تجزیہ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ گیند بڑی اچھی کرائی پانڈیا نے یا سائم نے برے آؤٹ ہوئے. ایک اونچا شاٹ کھیل دیا ہے حارث نے، اور یہ سیف جگہ پر گیند لینڈ کی ہے. تھینک گاڈ 2 رنز بنے. ہاں چلے جی. سو پہلا اوور ختم ہو گیا، 5 رنز پاکستان کا اسکور 1 وکٹ کے نقصان پر. چلے ایک کوئک بریک ہم بھی لے لیتے ہیں، وہاں بھی بریک ہو گیا، ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد نشریات جاری رکھتے ہیں. خبر ہمارے پاس آپ کو سنانے کے لیے یہ کہ پاکستان کی وکٹیں تیزی سے گرتی چلے جا رہی ہیں اور پاکستان کی دوسری وکٹ بھی گر گئی ہے. پاکستان کے دوسرے کھلاڑی یعنی کہ محمد حارث بھی آؤٹ ہو گئے. پاکستان نے کل سکور 6 رنز 2 آؤٹ. اس سے پہلے سائم ایوب
نے گولڈن ڈک برقرار رکھا. پچھلے میچ میں بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے, پہلی گیند پہ آؤٹ ہوئے, اس میچ میں بھی 0 پہ آؤٹ ہوئے, پہلی گیند پہ آؤٹ ہوئے. اور محمد حارث جنہوں نے آؤٹ ہونے کی کوشش تو پچھلے اوور میں کی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی, اس اوور میں کامیاب ہو گئی, 3 رن بنا کر محمد حارث بھی آؤٹ ہو گئے. یہ کیسا آغاز ہوا ہے نجیب بھائی پاکستان ٹیم کا؟ بہت بہترین آغاز ہوا انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے. جہاں تک محمد حارث کی بات ہے تو میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں, ان کو آپ اوپر کھلا لیں, ان کو آپ نیچے. یہ بہت لکی ہیں, یہ اس لیول پہ پاکستان کے لیے کھیل رہے ہیں. جب بھی مشکل اپوزیشن, ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہوگی, انہوں نے یہی کرنا ہے. تو مطلب میں کوئی شوگر کوٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہ رہا. یہ آپ کے پاس, یہ پاکستان کی نااہلی ہے کہ آپ کے پاس دوسرے وکٹ کیپر کا آپشن نہیں ہے. رضوان کے بعد یہ ہے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا. حسیب اللہ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, ابھی لگے گا یہ آؤٹ ہوئے, تو میں بول رہا ہوں میں بہت پہلے سے بول رہا ہوں. بھائی میں جلدی سے پریڈکشن لے لوں ورنہ لگے گا, اور انہوں نے کیا پریڈکشن دی اس کے ہم گواہ ہیں, شکر ہے, ورنہ لگتا ہے ماحول دیکھ کے پریڈکٹ کر رہے ہیں. آغا بہشتی صاحب کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دیجیے. آغا بھائی شکریہ آپ سب. کیسے سر؟ آغا بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اللہ حافظ. اچھا ہے ابھی ٹائم ہے, بندے کو شو میں بلایا ہے. اچھا ٹائم ہے تو اس سے 20 سیکنڈ تو بات کریں گے نا. 20 سیکنڈ کیا ہو گیا؟ تو یہ آپ کا کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کو وہ اچھا کردار لگتا ہے یا بد کردار لگتا ہے؟ نہیں, بہت پیارا لگ رہا ہے. اچھا آغا بھائی تو کہہ رہے تھے ساتھ چلنا واپسی میں. دیکھیں محترمہ, آپ کے سامنے کوئی ہریانہ کا کلب کرکٹر نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. کیسے ہیں شعیب بھائی کے لیے بہت سارے تالیاں. سر پہلے پروڈکشن لے لو, میرا خیال ہے. میرے خیال میں لے لو کیونکہ یہی بچتی ہے اب اس وقت. میرا خیال ہے کسی سے بھی پروڈکشن. آغا صاحب کیا یہ آج کے میچ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا؟ آپ کو بھی وہی لگ رہا ہے جو ہمیں لگتا ہے. خیر آپ بتا چکے ہیں ویسے ہمیں شو سے پہلے. ہاں حسین نے سب بتا دیا. ہاں آؤٹ نہیں ہے یہ, ریویو لے, تیسرے کھلاڑی کے لیے. لیکن آغا صاحب آغا بھائی جلدی بتائیں, جلدی پریڈکشن دے دو. آؤٹ نیچے جا رہا ہے, جلدی پریڈکشن. ایسے لگا آگے بھائی بیٹھے میں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں, یہ محبت ہے. اصل میں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. شاید آپ لوگ کا آن گراؤنڈ اتنا تجربہ نہیں ہے. پاکستان یہ کر رہا ہے کہ وہ جلدی جلدی آؤٹ ہو کے کم سکور اس لیے بنا رہے تاکہ ٹیم کو لگے کہ یار ہم اتنے بھی امپورٹنٹ نہیں کہ 100 بنا سکے. سامنے والی ٹیم کو یہ لگے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم 30-40 رن میں سارے آؤٹ ہو جائیں تاکہ سامنے والی ٹیم کے ساتھ ہم مائنڈ گیم کریں. یہ کیسی عجیب کیا باتیں کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, سیریس بات کر رہے ہیں. پہلا اوور کس بزرگ نے کرایا؟ پہلا اوور کس بزرگ نے کرایا؟ پتا نہیں, مجھے نہیں پتا. 2 بچے آؤٹ. وائٹ نہ آ رہا تھا کوئی. آغا صاحب میچ ختم ہو جائے گا, پریڈکشن دے دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میں بھی دیکھتے ہیں. آغا بھائی بہت اچھے لگ رہے تھے, اگر آپ نے ساڑی بھی پہنی ہوتی نا کیوٹ لگتے, کیوٹ. پریڈکشن دے دیں یار, کیا ہو گیا. آغا بھائی آپ کو قسم پریڈکٹ کر دیں. میرے دل میں کروں گا. ٹھک کر رہے یار. کون جیتے گا آج کا میچ آپ کے؟ دیکھو یہ تو اصلی مجھے بھی نہیں آ رہا, ان کو نظر نہیں آ رہا. ان کو بتا بھی دو. اچھا پہلے سے میں نے طے کیا ہے کہ پہلے تو ہم پاکستان کی محبت میں یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان ہارے گا. البتہ آج کی جو ستاروں کی جو علوم ہیں اس کی نظر سے واضح طور پر انڈیا بآسانی جیت جائے گا. پاکستان جیت گیا. وسیم 2 منٹ رک, میں گاڑی سے اپنی بندوق لے کے پاکستان جیت گیا. وہ کہہ رہے ستاروں کے علوم کے مطابق. اچھا آپ تو نہیں کہہ رہے ہو نا, ستاروں میں ڈال دیا. یہ ستاروں کے علوم کے مطابق. ویسے اگر آپ ستارے نہ دیکھتے, ٹی وی بھی دیکھتے تو یہی پریڈکشن دیتے. صحیح بات. وہ ہمیں تارے دکھا رہے ہیں. نہیں تو یہاں تو یہ بتائیں, پاکستان اور انڈیا نے 13 T20 کھیلے, تو 9 میں ستارے ہمارے خلاف تھے, ہم 9 ہار گئے ہیں 13 میں سے. تو نہیں, ایک کا لو, باقی سب میرے. نہیں تو ہم ہمیشہ اکثر ہار جاتے ہیں. نہیں میچ تو ہار جاتے. خیر میں پچھلے دفعہ پاکستان کی محبت میں کی تھی. اچھا. اور اس دفعہ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا علمی پریڈکشن ہونی چاہیے. بعد میں محبت کرنے والے ماشاءاللہ بہت ہیں, ہم آپ کو علم کی بنیاد پہ بلا رہے ہیں بھائی, تو آپ علم کی بنیاد پہ. آپ نے بولا انڈیا جیتا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی آغا بھائی نے جو بھی بات کی اس کے ریورسل ہوئی ہے, اسی لیے کامران بھائی کو لگ رہا ہے اس دفعہ جیتیں گے ہم. ممکن ہے. نجیب بھائی یہ جو آغا صاحب نے پریڈکشن کیا, آپ حیران ہیں اس سے کہ کیا کر دیا؟ نہیں میں پریشان ہوں. اچھا کہ اس وقت ضرورت تھی نہیں اس کی. اچھا کیونکہ یہ بتا رہے ہیں, ابھی آپ کو اسکور بتا رہا ہے. اور یہ جو اتنا زبردست کم بیک کیا ٹیم پاکستان نے, ناٹ آؤٹ ہو گئے یہ فخر نے, اس پہ کیا کہیں گے کامران بھائی؟ یار دیکھیں, دبئی کی سب سے اچھی بات ہے خواتین دوپٹہ لے کے بیٹھی ہیں. آپ کرکٹ میں بات کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ یہ سب جو ہے نا پچ نمبر 5 کی وجہ سے. پچ نمبر 5 شاید آج بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا. پچ نمبر 5
وہ یاد آ گیا فرزانہ دواخانہ دستگیر نمبر 9 یہاں پہ نمبر 5. اب بڑا ضروری ہے کوئی 50-60 رنز کی پارٹنر. اچھا وسیم کون کرے گا؟ جو آغا بھائی نے بات کی تھی نا, یاد ہے نا تجھے؟ تھوڑا سا اس میں زہر ملا دے تو کوشش ہے پی لیں. ان کا کیا قصور ہے سر, وہ کیا کریں اب؟ اچھا علم کا بتایا نا لڑکے پر. آپ اس موقع پہ لڑکوں کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہیں؟ میں تو دیکھ میں جان جب میں کھیلتا تھا نا سر, آپ طاقت ہے, طاقت مار گراؤنڈ پہ مار تو جان مار. گالی دے نہیں یار, آپ کو ہر چیز الٹی لگ رہی ہے. اچھا میں کہہ رہا ہوں طاقت ہے, جان مار. سر یہ آپ کا بھی جو ہے نا وہ جملے چینج نہیں ہو رہا, آپ ہمیشہ یہی کہ اپنے ٹائم سے شروع. واہ بھائی واہ. اچھا تاریخ ہوا میرے جملے کم ہے, آپ لوگ 14 سال سے وہی کر لیا. اوکے تو محمد حارث آؤٹ ہو گئے ہیں, سائم آؤٹ ہو گئے ہیں, اور یہ کیا پہلی باؤنڈری میں دیکھا یہ دیکھ لو, آپ لوگ دیکھ لو باؤنڈری لگی ہے, اس کے بعد پتہ نہیں لگے نہ لگے. پلٹ گیا گیم. آغا بھائی کو کہنا واپس پاکستان کی طرف نہیں آنا. بالکل نہیں, اور دعا تو ہے کہ پاکستان آغا بھائی چیک کرو کوئی ستارہ ادھر ادھر ہوا. ستاروں سے ہی جو ستاروں کے حساب کتاب ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوتی ہے, مگر کیونکہ پاکستان کی محبت اپنی جگہ پر. میں تو چاہتا ہوں میری پریڈکشن غلط ہو, مگر دونوں طرف مت کھیلو. نہیں, میں ایک ہی طرف غصہ آئے گا, انڈیا جیتے گا. آغا بھائی چاہتے ہیں کچھ بھی بات ہو ان کو چیک ملے بس. ہاں ٹھیک ہے. سو اچھا, لیکن اب یہ ایک بات تو گڑبڑ ہو گئی نا باسط بھائی. ٹاس کا تو پوچھ لیں ان سے کون جیتے. ٹاس ہو گیا. ٹاس کون جیتنے والا تھا آپ کے؟ نہیں, وہ تو پاکستان ہی تھا. اچھا پاکستانی تھا, ٹھیک ہے. یہ دیکھا انہوں نے. اچھا آپ نے پلیئرز میں دیکھا ہے کون سا پلیئر اچھا پرفارم کرے گا؟ نہیں, ہے نا ستارے اس حوالے سے نہیں دیکھا. تو جو باقی ساری باتیں جیت ہار کی جو پریڈکشن ہوتی ہے وہ کرتے ہیں کھلاڑیوں کے حوالے سے. ابھی بھی آپ فری بیٹھے ہو, ابھی دیکھ لو. اصل میں انہوں نے بتاؤ پلیئرز کے بارے میں اس لیے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تارے جو ہے دن میں تو نظر نہیں آتے. اچھا اس لیے وہ دیکھ ہی نہیں پائے گے پلیئرز کا کب ہوگا. تو آپ اچھا ٹھیک ہے جناب دیکھ لیتے ذرا ایک گیند دیکھتے ہیں, پھر تجزیے کی طرف آتے ہیں. وائٹ بال, ایک اور وائٹ بال کا 5 دیکھا. بہت سلو ہے, فیلڈنگ خراب کر رہا ہے, بہت سلو ہے. میرا خیال ہے کہ اچھا, لیکن باسط بھائی آپ لوگ سب لوگ کہہ رہے تھے, اپنا نجیب بھائی بتاتے ہیں کہ پاور پلے میں آپ کو ٹھیک ٹھاک, وہ تو سارا پروگرام جاری نہیں رہ سکا نا. نہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کیا ہوا, وہی ہو گیا. لیکن اب گیم آ گئی ہے سروائیول کی, اور جو باسط بھائی بات کر رہے تھے کہ صاحبزادہ فرحان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, وہ رول بڑی جلدی آ گیا ہے. فخر کا سٹے کرنا, تھوڑا تیز کھیلنا, صاحبزادہ کا یہ صاحبزادہ کہہ رہا ہوں میں, سلمان علی آغا کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اس کو اب لمبا جانا ہوگا. اوکے آغا صاحب, میں نے بریک پہ جانا ہے. آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے جب آپ آئے تھے نا, آپ نے وہ نیلم منیر صاحبہ کی شادی کے حوالے سے پریڈکشن کی تھی, بڑی وائرل ہوئی, وہ چوکا ہو گیا. بہت اعلیٰ, ویری گریٹ ویری گریٹ. میرے بریک پہ جانے سے پہلے بتا دیں, آپ ان کی شادی کے حوالے سے کیا پریڈکشن دے سکتے ہیں؟ ہم ان کی شادی کے حوالے سے مطلب آپ سے نہیں کرنی, کسی لڑکی سے. یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں لگی آپ کو؟ وہ ان کے علم کی وجہ سے, باقی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے. جی بالکل شادی کرے گا جب یہ بڈھا ہوں گے. بڈھا ہوگا, پوائنٹ مارا, پوائنٹ. ابھی جوان ہے, یعنی اگلے کتنے عرصے میں اس کا امکان؟ لکڑیوں پہ جب سہارے کی ضرورت ہوگی نا پھر کرے گا شادی. نہیں یہ تو آپ مجھے سے ویسے بتا رہے ہیں, آپ کو میری شکل سے کیا لگتا ہے ویسے کہ مجھے ابھی غصہ آ رہا ہے آپ پہ؟ غصہ نہیں, پیار آ رہا ہے. آپ کو میری شکل سے نہیں لگ رہا ہوگا, لیکن مجھے بھی آ رہا ہے. تو میں بریک لے لوں میرا. اور 2 وکٹوں پر 17 رن ہے پاکستان کے. ایک اور کوشش آؤٹ ہونے کی, لیکن ناکام ہو گئی ہے. تو میں بریک لیتے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.